السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع حقوق العباد کے حوالے سے ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں۔ آج ہم ان حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، کسی بھی اسلامی معاشرے کو امن و امان اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے اسلام نے مسلمانوں کے آپس میں کچھ حقوق بیان کیے ہیں۔ جو معاشرہ، جو قوم ان حقوق پر عمل کرتا ہے، ان حقوق کی تابعداری کرتا ہے، وہ معاشرہ اقوام عالم میں بہترین قوم تصور کیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ یا وہ معاشرہ جو ان حقوق کو مسل دیتا ہے یا ان حقوق پر عمل نہیں کرتا، وہ دنیا کی سب سے گھٹیا ترین قوم تصور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ تعلیمات اسلام کی ہیں، جس نے مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت کا درس دے کر دنیا کی بہترین قوم بنا دیا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دین کے دو شعبے ہیں، انسان کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جبکہ حقوق العباد سے مراد اس میں رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق اور بیوی بچوں کے حقوق شامل ہیں۔ ظاہر ہے اس دنیا میں انسان انسانوں سے مل کر رہتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی کوئی بھی معاشرے، سوسائٹیاں قائم ہیں، جہاں بھی لوگ مل کر رہتے ہیں، وہاں سب لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے، لوگوں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، لیکن اس حوالے سے کوئی مکمل دستور حیات موجود نہیں۔ لیکن میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، دین اسلام ایک ایسا خوبصورت اور حسین دین ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو مکمل حقوق العباد کا چارٹر ادا کرتا ہے، جس میں دین اسلام میں اس قسم کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں جن کو بظاہر انسان کوئی اہمیت نہیں دیتا، جیسے کہ راستوں کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا کہ راستوں کے اندر بے فضول کھڑے ہونے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ راستے کے اندر اگر کوئی پتھر، کوئی کانٹا یا کوئی کیل پڑا ہو تو اسے اٹھا لینا صدقہ جاریہ ہے، اور فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا، اور رستوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا کیونکہ وہاں سے لوگوں کو گزر ہوتا ہے، وہاں سے ٹریفک کا گزر ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے سرسبز درختوں کو اور سرسبز کھیتیوں کو بے فضول اجاڑنے سے منع فرمایا، البتہ ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ اور جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے، اور جانوروں کو بے فضول شکار کرنے سے منع فرمایا اپنے شوق کے طور پر۔ البتہ کھانے کے لیے جانور کو شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن شوق کے طور پر جانور کا شکار کرنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے، کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کا وہ عمل اتنا ناپسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ ایسا جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن کوئی زندگی میں اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند آیا، تو اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک طائفہ عورت تھی، اس نے ساری زندگی گناہ کیے۔ ایک مرتبہ وہ جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے، گرمی کی شدت سے ایک کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں گلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے کیسا ہوگا۔ تو اس عورت کو اس کتے پر ترس آ گیا، تو اس نے اپنے چمڑے کے جوتے کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور وہاں سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ہدایت اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور دوسری طرف ایک بندہ، اس نے اپنے گھر میں کتا اور بلی لا کر رکھے اور انہیں وقت پر کھانا پانی نہیں دیا، ان پر ظلم کیا، اور وہ بھوک پیاس کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچ کر کے وہ مر گئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی ساری زندگی کے نیکیوں کو ضائع کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں،
اسلام نے ایسے ایسے حقوق بھی بیان کیے ہیں جن کو بظاہر کوئی اہمیت نہیں دیتا. جیسے والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں. بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں احسان کیا. ماں کو اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور بچے کو پیدا کرنے کی تکلیف صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کے دودھ پلانے کا خیال رکھنا، اس کو پالنا پوسنا، اور باپ جو ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے گرمی نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، حلال کماتا ہے، لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے کہتا ہے آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اسلام میں بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے صرف حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے نماز روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا. نہیں میرے بھائی، ہم سے جتنا حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اتنا ہی ہم سے حقوق العباد کے حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا. لہٰذا حقوق العباد کا بھی خیال کیا کریں. ہمارے یہاں لوگ معمولی سی باتوں پر جھگڑا کرنا، چھوٹی سی بات ہو جائے تو آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اخلاق کے ساتھ، میٹھے لہجے کے ساتھ جو بات کی جا سکتی ہے، جو بات سمجھائی جا سکتی ہے، وہ دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں سمجھائی جا سکتی. اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کے حوالے سے ایک بڑی بہترین اور منفرد حدیث بیان فرمائی. فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. سب سے پہلا حق کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سلام کریں. سلام میں پہل کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور لڑائی جھگڑے کے بعد، ناراضگی کے بعد سلام میں پہل کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ کسی مسلمان بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے. جب بھی وہ ملے تو انہیں چاہیے کہ سلام کریں. سلام میں پہل کرنے والا اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے. باہمی رنجش اور ناراضگی کا ہو جانا تو معمولی بات ہے، لیکن اس کو اپنے دل میں رکھنا، اس کو اپنے دل میں ہمیشہ بٹھائے رکھنا. کبھی کبھار سننے کو ملتا ہے کہ 2 بھائی، 2 بہنیں، 2 رشتہ دار، 2 ہمسائے آپس میں کئی سالوں سے ناراض ہیں. ان کے اندر خوشی غمی کا کوئی معاملہ نہیں، نہ کوئی کسی کی خوشی میں آتا ہے، نہ کوئی کسی کی غمی میں آتا ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام میں قطع طلبی کو، اسلام میں تعلقات توڑنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، دوسرا حق جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ آپ کو کھانے کی دعوت دے، جب مسلمان بندہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. کھانے کی دعوت کو قبول کرنا بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور تیسرا حق، جب کوئی مسلمان بندہ آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کی خیر خواہی کریں. وہ مشورہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے، کاروبار کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے. اگر کوئی بندہ کسی جگہ پلاٹ لینا چاہتا ہے، کوئی بھی مشورہ اگر وہ آپ سے طلب کرتا ہے تو اس کی خیر خواہی کریں، اسے اچھا مشورہ دیں. جیسے کہ کوئی شخص اگر کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے کسی گھر کے اندر، تو آپ سے اس خاندان کے حوالے سے پوچھتا ہے، اس خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے اچھا گائیڈ کریں، اس کی خیر خواہی کریں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، یا میرے چاچو کا بیٹا ہے. تو اگر جیسا بھی ہے لڑکا، اس کے بارے میں بتائیں. اگر نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک بندہ ہے تو اس کے بارے میں ضرور بتائیں. لیکن اگر وہ نشئی ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو انہیں بتانا چاہیے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ نے ان کا حق کھایا، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جب وہ آپ سے خیر خواہی طلب کرے، مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کریں، اسے اچھا مشورہ دیں. اور چوتھا حق فرمایا کہ جب کسی مسلمان بندے کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا بھائی موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور جس نے چھینک ماری ہے اسے چاہیے کہ وہ یہدیکم اللہ اس کی بالکم کہے. اور پانچواں حق فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائیوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عیادت کریں، بیمار کی عیادت کریں. اور چھٹا اور آخری حق بیان فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. نماز جنازہ پڑھنا بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. دیکھیں ہمارا دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ زندہ رہنے والوں کے ذمے، مرنے والوں کو بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اسے غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اور اسے عزت کے ساتھ قبر میں اتارا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے
کسی مسلمان بندے کی نماز جنازہ ادا کی اسے 1 قرات ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قرات سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قرات سے مراد بہت پہاڑ ہے، یعنی جو شخص کسی مسلمان بندے کی نماز جنازہ پڑھے اور قبر میں دفنانے تک ساتھ رہے اسے 2 قرات ثواب ملے گا، یعنی 2 بہت پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لہٰذا ان حقوق کا خیال رکھیں، اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہمیں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی سے کسی کی دل آزاری ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کا دل دکھ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو معاف کرنے سے یا کسی سے معافی مانگنے سے اگر کسی کی عزت میں کمی آئے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں۔ اللہ کے نبی نے غصے کو بڑا ناپسند فرمایا ہے۔ غصے کے اندر بندہ ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے بعض دفعہ کہ بعد میں اسے خود ہی احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کہہ دیا۔ تو غصے کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے من یضمن لی ما بین لحیتہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی کہ دونوں جبڑوں کے درمیانی چیز یعنی زبان کی اور دونوں ٹانگوں کے درمیانی چیز یعنی شرمگاہ کی، اگر کوئی شخص مجھے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے تو مجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ لہٰذا اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اور جب بھی کوئی لفظ منہ سے بولیں تو پہلے سوچیں، پہلے اس لفظ کو توڑ لیں اور پھر بولیں کہ میں کیا لفظ ادا کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ بندہ ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے اپنی زبان پر کہ سامنے والے کے دل پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے دل پر ایسے زخم کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی نہیں بھرے جا سکتے۔ اور کہتے ہیں کہ تلوار سے لگا ہوا زخم اور گولی سے لگا ہوا زخم ایک دن آتا ہے کہ وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم وہ کبھی ساری زندگی نہیں بھرا جا سکتا ہے۔ اس کو کسی بھی وقت ہرا کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی بھی وقت تازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کا درست استعمال کریں، اپنے لہجے کو میٹھا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد